الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد الشباب یوٹیوب چینل۔ آج ارشاد الشباب اسٹوڈیو میں ہمارے پاس مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ آپ کا تعلیمی سلسلے سے عرصہ دراز سے تعلق ہے، تو ہم چاہیں گے آج کی اس نشست میں ہم شیخ صاحب سے نوجوانوں کی کامیابی کے متعلق کچھ سوالات کریں۔ جی شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ جی شیخ صاحب، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے آج کی گفتگو کا سارا ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک نوجوان کامیابی کے لیے اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الشباب کے پلیٹ فارم سے نہایت احسن اور قابل مثال یہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی باقی پروگراموں کی طرح اپنی برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک نوجوان کی کامیابی کا معیار کیا ہے، اور اسلام نے ایک نوجوان کو کون سا معیار دیا ہے جو کہ حقیقی کامیابی کا ہے۔ بالکل تو دراصل یہ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ جی پہلے سوال کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مادیت کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، مال و دولت کا دور ہے، کاروبار اور بزنس کا دور ہے، اسی طرح ریاکاری کا دور ہے، اور ہر نوجوان جس معاشرے میں پلتا بڑھتا ہے، جس سویلائزیشن میں وہ پروان چڑھتا ہے، یقیناً اس کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں۔ جی وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں بھی ہر وقت مادیت پرستی کی بات ہوتی ہے، ہر وقت شہرت کی بات ہوتی ہے، ہر وقت کاروبار کی بات ہوتی ہے، ہر وقت ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا بنگلہ بنانے کی بات ہوتی ہے، کار کی بات ہے، بینک بیلنس کی بات ہے۔ تو جوان جو ہے وہ یقیناً جس عمر میں وہ پہنچا ہے وہ بچپن لڑکپن سے ہو کے پہنچا ہے، اور جو اس نے اپنے معاشرے کے اندر دائیں بائیں چیزوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بڑا گہرا اثر ہے اس کے اوپر۔ جی جی اسی وجہ سے چونکہ اس نے یہ باتیں اپنے بڑوں سے سنی، جی بالکل اپنے کلاس فیلوز سے سنی، اپنے معاشرے سے سنی، اسی طرح میڈیا کے تھرو اس کو بہت ساری چیزیں پہنچیں، تو ایک خاکہ تو بنتا ہے۔ جی بالکل بالکل تو فی نفسی ہی اس دور کے اندر تو نوجوان کا معیار زندگی جو ہے، کامیابی کا معیار صرف یہ ہے، دنیا، مال و دولت، شہرت اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان انسان کے اصل میں جو معیار زندگی ہے، کامیابی کا جو معیار ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ جی بالکل ایمان ہے، بالکل اصحاب کہف کا واقعہ بڑا ہی تابندہ اور شاندار روایات والا واقعہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، جو لوگ تفاسیر نہیں پڑھے ہوئے انہیں تو بالکل معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے، کس علاقے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کی کلام میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چند نوجوانوں کا اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا، اور اچھا صحابہ کہف نوجوان تھے؟ نوجوان تھے، کیا بالکل نوجوان تھے۔ کیا بات! اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ ماشاء اللہ۔ باقاعدہ فتیہ کا لفظ بولا ہے نوجوانوں کے لیے، کہ وہ نوجوان تھے، ایمان لائے، اور وزدناہم ھدی، ان کا ایمان لانے کا قدم آگے بڑھا، ہم نے انہیں ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا۔ بالکل تو ایک تو ایمان اصل کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے کسی بھی نوجوان کے لیے۔ دوسرا، اس کے لیے تقوی دوسرا زادہ راہ بن سکتا ہے۔ معیار کامیابی کا حاصل کرنے کے لیے، اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا اختیار کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔
تو یہاں پہ تیسری بات میں ایڈ کروں گا کہ ایک نوجوان کے لیے اسلام کی نظر میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دراصل یہی کامیاب ہے۔ تو کنکلوڈ ہم یہ سوال کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کا نوجوان جس سویلائزیشن میں پل رہا ہے، جس کلچر میں پروان چڑھ رہا ہے، اسے چاہیے سب سے پہلے وہ ایمان باللہ کی طرف بڑھے، اللہ ایمان بالرسول کی طرف بڑھے، ایمان بالآخرہ کی طرف بڑھے، ایمان بالکتب کی طرف بڑھے، ایمان بالملائکہ کی طرف بڑھے، ایمان بتقدیر خیری ہی و شر ہی کی طرف بڑھے۔ جب ایمان حاصل کرے گا تو تقوی آئے گا، اور جب تقوی حاصل ہوگا تو انشاءاللہ آج کا نوجوان دنیا میں چلتے پھرتے جنتی مہمان بنے گا اور جنتی نوجوان بنے گا۔ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب، کیا ایک نوجوان کو کامیابی کے لیے کون سی صفات ہونی چاہیے اس کے اندر؟ بڑا اچھا ہی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آج کے نوجوان کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے، کہ اس کے اندر کون سی اوصاف ہونی چاہیے، کون سی صفات ہونی چاہیے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں، جن کے اندر ایمان کی بات ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہے، تو یہ وہ صفات ہیں جو آج کے نوجوان کے لیے فی نفسہ ہی اس دور کے اندر بہت لازمی ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ ایمان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان نوجوان کے لیے تقوی جو ہے وہ زیادہ راہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ جس حالت میں بھی ہوں، آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے جسم کے اعضاء پہ اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ نے ایک اچھی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے، اپنی پوشاک کو سمیٹنے لگ گئے، اپنے لباس کو سمیٹنے لگ گئے، اور کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تقوی ہے، کہ دنیا کی زندگی میں یہ ایک پرخاش زندگی ہے، پرخطر زندگی ہے، پرآلائش زندگی ہے، اور ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، شیطان نے کانٹے بکھیرے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے دامن کو اس سے الجھنے سے بچانا ہے۔ ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کے بعد تیسری صفت کیا ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یومئذ لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے اس میں ایک وہ شخص ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے دنیا کی زندگی میں جوانی بھی ہے، غلط کاری کر سکتا ہے، غلط بات دیکھ سکتا ہے، غلط بات سن سکتا ہے، جسم کے اعضاء سے غلط اعمال کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ جسم میرے رب کا ہے، اس پر اللہ کی حکومت ہے، اور میں اللہ کی اس حکومت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں، اور عبادت تب ہوگی جب انسان نوجوان کے پاس علم ہوگا۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم مختلف ذرائع سے نوجوان تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن صحیح علم ہے یا غلط علم ہے، رانگ انفارمیشن ہے یا کریکٹ انفارمیشن ہے، یہ اس میں ہم جسٹیفائی نہیں کر پا رہے۔ تو دین کا علم ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت کیا ہے کہ دین کی بات جب سمجھ آ جائے پھر اس پہ عمل کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کہتے ہیں، ہم 10 آیات کا سبق لیا کرتے، تب تک آگے سبق نہیں لیتے تھے جب تک ہم 10 آیات کو یاد نہ کر لیتے، حفظ نہ کر لیتے، عمل نہ کر لیتے، آگے سبق نہیں لیتے تھے۔ تو عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کے بعد آخری صفت ایک نوجوان کے لیے یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب دین کی بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ کی ایمان کی بات سمجھ آ گئی ہے، تقوی کی بات سمجھ آ گئی ہے، علم آ گیا ہے، عمل آ گیا ہے، پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر
اگر حکم چلے گا تو صرف میرے خالق و مالک کا چلے گا۔ شیخ صاحب کہ نوجوان دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر شیطانی بات انسانوں کے ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اور آ نہیں پا رہا۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ تو ایک بیہائنڈ دا سین یعنی انٹرنلی ایک ایسی قوت موجود ہے جو صرف نوجوانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو خواہشات نفس کے ذریعے سے ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی جب دشمن کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے اللہ کے دین کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی عام ہے، گناہ عام ہے اور ہر غلط بات زبان زد عام ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کی ہے، فلاں نے بات کی ہے۔ یہ بالکل بھی تمیز کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بات رحمان کی ہے یا شیطان کی ہے۔ تو فی نفسی ہی یہ جو نعرہ ہے اور یہ جو بات ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ہوگا کچھ پرسنٹیج ہوگی جو نیکی کی طرف رہیں گے، نیکی کی طرف آنا چاہیں گے، نیکیاں کرتے بھی ہیں، لیکن وہ انہیں بہلا پھسلا دیتا ہے، جیسے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو نعرہ ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بڑھاپے میں جا کے بندہ کہے میری زبان موٹی ہو گئی ہے، میرے سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، دین کے احکامات پہ پابندی کے لیے وقت نکالتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو ہدایت نہ ملے، انسان کو راہیابی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس دور میں ہیں، کاش ہم اس دور میں ہوتے اور ہم بھی اپنے ایمان کو اس قدر بڑھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیں کہ آؤ لوگو، آپ علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آؤ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آؤ میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ، ظاہری بات ہے، تاجر آدمی مال و دولت کا رسیا ہوتا ہے اور اس کو بڑی ترجیح ہوتی ہے کہ یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، میں ذرا ترجیح دے لوں۔ لوگوں نے کاروبار کی دکانوں سے اٹھے اور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا۔ تو وہ جو تاجر تھے، وہ جو بزنس مین تھے، وہ جو کاروباری تھے، انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، آپ ہمیں اہم کام سے اٹھا کے ادھر لے آئے ہو اور کہتے ہو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں پہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو احادیث ہیں یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وراثت ہیں، اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آج کے اس دور کے اندر سچے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہوا جائے، استغفار کیا جائے، اور یہ استغفار کرنا صرف توبہ نہیں ہے، یہ استغفار کرنا ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل توبہ ہے۔ استغفار کرنا ایک بات ہے اور عمل توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ کے 2 نفل پڑھ کے تو اپنی گناہوں پہ نادم ہوا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے دین کی طرف نہ آ سکے اور قائم نہ رہ سکے۔ اور اللہ نے بھی بڑے کمال سودے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ میرے تمام بندوں میں سے خیر الخطائین التوابون، اللہ، میرے یہ نہیں کہا نمازی پرہیزگار بہتر ہیں، فرمایا میرے بندوں میں سے وہ خطا کار بہتر ہیں جو خطا تو کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں توبہ کرتے ہیں۔ خطا کار بہتر ہے جو توبہ کرتا ہے، ایسا خطا کار جو توبہ کرتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ڈھیروں گناہ کے رجسٹر ہوں،
ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ جی آپ نے ایک دفعہ توبہ کی ہے اب آپ کی توبہ نہیں ہوگی. روز توبہ کرنی چاہیے، روز گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، روز توبہ کرنی چاہیے. انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول جاتا ہے. ہمارے بڑے بھول گئے، ہم بھول جائیں گے تو کیا ہوگا. لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی روح نہیں نکالی جاتی. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا اور آج کے نوجوان کو مایوس بھی نہیں کرنا. کیا سوشل میڈیا اور یہ بری صحبت ایک نوجوان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہر ایک چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے. وہ ہمیں کہا گیا نا کہ اگر آپ کسی کوئلے کی دکان اور کان والے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے ہو سکتا ہے جلا بھی دے اور خاک بھی اس کے اوپر گر جائے. اور اچھی صحبت کی کیا مثال ہے کہ آپ ایک خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائیں، اور اس خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو آپ کے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، ہم جلیس ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم سے کیا ہوگا، خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے سوشل میڈیا ہے یا بری صحبت ہے، اس کے بہت ہی برے اثرات ہیں، اور ان برے اثرات سے آج کے نوجوان کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے. ایک امام کو، ایک خطیب کو، ایک والد کو، ایک والدہ کو، ایک بہن کو، ایک بھائی کو، ایک بیوی کو، ایک خامند کو، اور دوست افراد کو، سب کو مل کے ہم سب نے ان کو بچانا ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کل قیامت والے دن ہمیں اس بات کے بارے میں پوچھ ہوگی. کیونکہ دین کا جو علم ہے، دین کا علم، یہ اصل میں سوشل میڈیا اور بری صحبت سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آپ کہہ دیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا علم والے اور علم کے بغیر والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان تمام قباحتوں کا اور ان تمام بیماریوں کا توڑ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہی ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا. اور آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے اور اس کے غلط استعمال سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ میں لوگوں کے سامنے کیا بات کر رہا ہوں، تنہائیوں میں کیا بات کر رہا ہوں. آج ہمارا سب سے بڑا شکوہ بھی یہی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ حل بتایا گیا ہے، آپ اپنی خلوتوں کو پاک کر دیجئے، تکن مستجاب الدعوات. آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. آپ اپنے لیے دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا. آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا. تو یہ ہمارے لیے لازمی امر ہے کہ جس قدر بیماری عروج پہ ہوگی اتنا ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. آج سوشل میڈیا اور تنہائیوں کے گناہ عام ہیں تو اتنا ہی تقوی، ایمان، علم دین، ان کو بڑھانا پڑے گا. انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا شیخ صاحب، ناظرین کی طرف سے ایک اور بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے کہ خاص کر نوجوان، کہ ہم دین اور دنیا کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، ان پر توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا ویلڈ سوال ہے کہ دین اور دنیا دونوں مختلف فیزز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گاہے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. دین کی بات بھی کی ہے، دنیا کی بات بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں دین اور دنیا کو کیسے بیلنس رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی بات کہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عنایت فرما دے، آخرت کی بھلائیاں بھی عنایت فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو ہمارے لیے دنیا کے اندر اسی طرح دین اور دنیا کو بیلنس رکھنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور یہ غور کرتے رہنا چاہیے تمہیں کہ تم نے آج کے دن میں رہ کے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. آج سے مراد دنیا ہے.
اور کل سے مراد آخرت۔ آخرت ہے، اب دین اور دنیا اسلام دونوں شامل ہو گئے۔ ہاں عمومی طور پہ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر چل کے صرف شاید بندہ دنیا سے کٹ کے رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے تجارت میں بھی اپنا نام پیدا کیا ہے۔ شام کی منڈیوں میں لوگ انتظار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی تاجر آئیں گے اور ہم ان سے ہی تجارت کریں گے، ان سے ہی چیزیں خریدیں گے، ان کو ہی چیزیں بیچیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، لوگ بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اگر کسی کو ہم انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا دین دنیا آپ نے اکٹھی پڑھ لی؟ ہاں جی بالکل، یہ انہیں یہ بتانا ہے ہمیں، الحمدللہ انہیں یہ بتانا ہے کہ ہاں اس دور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کے صحابہ کے طریقے کو زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، کوئی مال و دولت نہیں تھا، وہیں سے کمایا اور پھر ایک نشست میں 500 اونٹ جو ہے وہ بطور ڈونیشن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ خود خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینکڑوں اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیے، وہ جو سونے کی اشرفیاں ہیں وہ آپ کی جھولی مبارک میں رکھی ہیں اور آپ انہیں الٹ پلٹ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آپ نے آج اتنا اچھا عمل کیا ہے، اس عمل کے کرنے کے بعد اگر آپ کوئی دوسرا عمل نہ کریں، یہی عمل آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پہ کنواں خرید کے دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا مال و دولت اور صحیح سچی دنیا داری اگر منع کی ہوئی ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا؟ بالکل۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف جب آپ کو شہید کیا گیا ہے بلوائیوں کی طرف سے، تو آپ قرآن کی مسلسل تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ، پانی بھی بند ہے، سارا کچھ بند ہے، تو کیا ہے؟ یہ ایک روحانی غذا چل رہی ہے۔ اللہ تک کے فضل سے جب انسان دنیا اور دین میں بیلنس قائم کرے گا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، جیسے حضرت عثمان و علی نے کیا، دیگر صحابہ نے کیا، یہ ہمارے لیے ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو ایمان تو قابل مثال ہے ہی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ ہے ہی ایسے تھے، وہ ہے یس۔ اللہ جانتا ہے وہ ایسے لوگ تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جسم کے اندر بیماری پیدا ہوئی، حتیٰ کہ دم لگوایا، ٹھیک ہے، دم لگوانے کے بعد اتنی شدت تھی تکلیف میں کہ اللہ نے فضل کر دیا اور آرام آ گیا۔ تو بعد میں کیا کہنے لگے؟ فرمایا میں افسوس کرتا ہوں اپنے اوپر کہ میں نے یہ طریقہ علاج کیوں اپنایا ہے، کیونکہ جتنی دیر میں بیماری میں رہا مجھے تو اللہ کے فرشتے سلام کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی وہ بیماری میں رہنا پسند کرتے تھے۔ پسند کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم کمفرٹ زون میں رہیں، کمفرٹ زون میں رہیں، اور پھر اللہ کا فضل کیا ہوا؟ اللہ نے اس چیز کی وجہ سے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فرشتوں کی طرف سے عمل تھا اسے دوبارہ جاری فرما دیا، فرمایا اب میں صحیح صحت مند ہو گیا ہوں۔ تو اس چیز کا اللہ نے مجھے ریوارڈ دیا ہے کہ میں نے ایک لمبی بیماری کاٹی ہے، شکوہ شکایت نہیں کی اور دنیا کے معاملات کے اندر میں الجھا نہیں ہوں، تو اب دوبارہ اللہ کے فرشتے مجھے سلام کہنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب، ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم شخصیت اپنی بنائیں، پرسنالٹی بنائیں، تو اس حوالے سے قرآن حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر شخصیت بنانے کے لیے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ایک باقاعدہ ایک مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں حقوق اللہ کے لیے، ایک تو ان کو اپنایا جائے، اللہ کے حقوق پورے کیے جائیں، ان میں اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر لازم ہیں عقائد درست کیے جائیں، علم حاصل کیا جائے، توحید و رسالت، دیگر جو عقائد ہیں، آخرت، دیگر عقائد کو درست کر کے ارکان اسلام کی طرف توجہ کی جائے اور قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید انسان کے لیے ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو انسان کے لیے اس لیے اتارا ہے
تاکہ اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کیا جائے۔ جب عمل کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا مرحلہ آئے گا حقوق العباد کا۔ حقوق العباد جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، آپ نے بندوں کے حقوق پورے کیے، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے، آپ نے محلے داروں کے حقوق پورے کیے، آپ نے مسلمانوں کے حقوق پورے کیے، غیر مسلموں کے حقوق پورے کیے، اور اعلیٰ حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب یہ امتزاج ہوگا نا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اور ساتھ عقل حلال، حلال کھایا جائے، فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، کون سا حلال ہے؟ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہیں۔ وبینہما متشابہات، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں گڈمڈ ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کہہ رہے ہیں حلال ہے، کچھ کہہ رہے ہیں حرام ہے، تو فرمایا کہ ان سے بچنا ہے۔ تو عقل حلال، ورنہ اگر عقل حلال نہیں ہوگا، ارننگ درست نہیں ہوگی اور حلال نہیں کمایا جائے گا تو پہاڑوں جتنے نیک اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ حج سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو ایک بندہ جا کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے حاضر ہوں، تو آگے سے کیا حکم ہوتا ہے؟ لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مطعمو حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، ملبسو حرام، تیرا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور تیرا جسم حرام مال سے پرورش پایا ہے۔ اللہ، اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، عقل حلال ہے، تجارت حلال ہے، انشاءاللہ پرسنالٹی گروم بھی ہوگی، لوگ رشک بھی کریں گے۔ اللہ جی، شیخ صاحب نے بہت ہماری رہنمائی فرمائی اس حوالے سے کہ اپنی شخصیت کو ڈیولپمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں اور حلال کمائی ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم غور و فکر کریں۔ تو اسی والے سے ہمارا ایک آخری اور لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ علم دین نوجوان حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کتنا حاصل کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اور کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اسے؟ ویسے تو نوجوان جو انسان ہوتا ہے اس کا پہلا مرحلہ بچپن اور لڑکپن ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بچپن میں، لڑکپن میں اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ والدین یا گھریلو ماحول، گلی محلے کا، معاشرے کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھنا بھی چاہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ نہیں دیتا۔ اگر تو یہ مرحلے دو گزر گئے ہیں، ویسے تو علم دین حاصل کرنے کے یہی بنیادی دو حصے ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں اور دیگر صحابہ کو دیکھ لیں جو بچپن کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو کیا ہے، پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو علم دین کے لیے لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی اسلام قبول کیا ہے نا، جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، حضرت خدیجہ نے، عورتوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے دوست اب یعنی ایجڈ افراد تھے، لیکن بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ علم کا رسوخ ان کے بچپن میں سے ہی ان کی نس نس میں اتار دیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے تو کبار صحابہ بھی کسی بھی علمی معاملے کے اندر فتویٰ یا مسئلہ بتانے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ریفر کرتے تھے۔ تو اگر تو بچپن، لڑکپن مس نہیں ہوا تو ماں کو اور باپ کو ان کی تربیت کرنی ہے، اور ان کو اس طرح تربیت کرنی ہے جس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کی تربیت کی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو اسی طرح اگر یہ دو حصے گزر گئے ہیں تو پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم نوجوان حاصل کر کے سمجھ رہا ہے تو یقیناً دین کے مراکز کی طرف رجوع کیا جائے، امام اور خطیب کی طرف، مسجد کی طرف رجوع کیا جائے، وقت گزارا جائے، اور عصر نو پہلے الف با تا سے شروع کر لیا جائے۔ اگر انگلش ہم سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح دیگر سوشل میڈیا اور دیگر چینلز کو ہم یوز کرنا ہمیں آ سکتا ہے
ہمیں ای کامرس کے معاملات کا پتہ ہو سکتا ہے، ہم میل کرنا سیکھ سکتے ہیں، ہم واٹس ایپ میسنجر دیگر چینلز کو اگر ہم یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم سیکھ کیوں سکتے؟ نہیں یہ سیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن الحمد مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان بنایا ہے، اور سب سے پہلے قرآن کی تلاوت صحیح انداز میں اس کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے، اس کی صحیح تشریح سمجھی جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وقت قریب ہے کہ جب یہی نوجوان دین کا علم رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء سے حاصل کریں گے تو دین کے علم بردار بنیں گے، انشاءاللہ اپنے خاندانوں کے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے اور توشہ آخرت بھی بنیں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شیخ صاحب، سب سے لاسٹ پہ ہم ارشاد الشباب کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے آپ سے، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ نوجوانوں کی تربیت فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری سوال ہے وہ یقیناً وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سارا جو ایک عرصہ ہے وہ تعلیمی میدان کے اندر گزارنے کے بعد اور تنظیمی منہجی معاملات سے گزرتے ہوئے آج میں جس جگہ پر موجود ہوں یا جس عمر میں کھڑا ہوں، میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جب ہم اسکول کالج میں تھے یا مدارس کی طرف رخ کیا اور وہاں پڑھنے گئے، تو یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ایسے ہی میرا بھی تعلق ایک ایسی تنظیم کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے تنظیمی کام کرنا، قرآن کلاس، حدیث کی کلاس اور سیرت کے محافل اور سٹنگز کے اندر آنے جانے کا انتظام کرنے کا موقع ملتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے خاندان کے افراد کی، والدین کی اور بڑوں کی ہماری تربیت کے اندر بہت بڑا حصہ ہے، اس کے اندر یہ جو دینی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا بھی دیر پا اثر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی جو ہم سمجھتے رہے کہ یار تنظیموں میں یہ ڈرا بیکس ہیں، یہ فلاز ہیں اور یہ کمیاں ہیں، یہ بہتری ہونی چاہیے، یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں پھر ایک ایسی آرگنائزیشن دیکھی ہے ارشاد الشباب کے نام سے، کہ جو صحیح ان خوابوں کی تعبیر ثابت ہو رہی ہے جو ہم نے اپنی نوجوانی میں دیکھے تھے یا ینگ ایج میں اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھے تھے۔ وہ کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب درخت ہے نا، اس سے جو پھل نکلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیج کیسا تھا۔ ارشاد الشباب کی بنیاد میں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیت کا اخلاص پر مبنی ہونا، درست ہونا، علی منہاج النبوہ ہونا، یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ریاکاری ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، اور خاص طور پہ بچوں کو ان کی ایج کے اندر اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا، اور وہ نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو ایسی دلدل میں اتر چکے ہیں کہ وہ خود، جیسا کہ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے، تو یقین مان جائیں کہ یہ بڑا ایسا قابل عمل اور مثالی پلیٹ فارم ہے کہ جس نے واقعتاً نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور ہماری شب و روز یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب تمام افراد کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، ارشاد الشباب کی ٹیم کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، رب العالمین ان کو اپنی جناب سے وہ تمام وسائل عنایت فرمائے کہ جس طرح گجرانوالہ کے اندر یہ ایک اچھا پروجیکٹ لگا ہے اور کل وقتی کام ہو رہا ہے، اور ہر پلیٹ فارم پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو مزید شوق نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ، برادر محترم افتخار احمد بٹ صاحب
ڈاکٹر سالم سیف صاحب اور دیگر احباب جتنے ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید فضل کر دینا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور یہ چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے، روشنی ہوتی جائے گی۔ جب روشنی بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ روشنی ہے نا تو یہ نہیں کہ اس کمرے میں اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا ہے، لیکن روشنی کے زیادہ ہونے سے اندھیرا کم ہو گیا ہے۔ جی جی تو ہدایت کے اس راستے کے لیے، اقامت دین کے اس راستے کے لیے، حق اور سچ کے ابلاغ کے راستے کے لیے، قرآن اور سنت کے صحیح فہم محدثین کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے خاص فضل سے اپنے اس کام کے لیے چنا ہے، وگرنہ رمضان کے اس مہینے میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بالکل نفع کما رہے ہیں، ڈبل ٹرپل کما رہے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ کے اللہ کا دین کا وہ کام کر رہے ہیں جو نو ڈاؤٹ عالمی تنظیمیں بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ورکشاپس کو قبول فرمائے، دروس کا سلسلہ جو چل رہا ہے قبول فرمائے، بچوں کا جو تربیتی کیمپ ہو رہا ہے اس اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، نوجوانوں کی ورکشاپس ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب عوام میں مقبولیت ہوتی ہے تو یہ قبولیت الہی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی ناظرین، شیخ صاحب نے جس طرح کے ارشاد الشباب کی ایک خاص بات بیان کی ہے کہ یہاں اس میں سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ کام لیا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جس طرح شیخ صاحب نے ذکر بھی کیا ہے، قاری سیبہ منوی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، دیگر ہماری جو خاص بات ارشاد الشباب کی وہ یہ ہے کہ اس کی سپروائزنگ ہمارے جید علماء اکرام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی بھی ایک بات، کوئی بھی ویڈیو اس وقت تک اپلوڈ نہیں کی جاتی جب تک ہم کسی بھی عالم دین سے اس کی ویریفیکیشن نہیں کروا لیتے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور علم اندر اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ نوجوانوں کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کو منظر عام پہ لایا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔